بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات کے حوالے سے کئی لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں کہ شب برات جو ایک معروف تصور ہے کہ اس کی شریعت مطہرہ میں کیا حیثیت ہے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ دیکھیے، شب برات عام معروف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مفسرین نے اپنی تفاسیر میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے ضمن میں اور بالخصوص سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، تو اس کی تفسیر میں اس حوالے سے تفصیلات ذکر کی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں 15 سے زائد احادیث مبارکہ ایسی ملتی ہیں کہ جن میں اس رات کا تذکرہ موجود ہے، اگرچہ ان تمام روایات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کلام اور کوئی نہ کوئی اس پر ضعف کا جو حکم جو ہے وہ لگایا گیا ہے، تو یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اور عام میں اس رات کے لیے شب برات اور اس رات کے لیے لیلۃ الصق، اس رات کے لیے اسی طرح یعنی عمومی ایک تصور، عام ایک مفہوم لیلہ مبارکہ کا، اور برات کے تصور میں کیا ہے، نجات کا جہنم کی آگ سے، یا اسی طرح اس کے عمومی مفہوم میں کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ ایک عمومی تصور جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سورہ دخان کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، تو یہ بات تو جمہور اہل علم نے، محققین اہل علم نے لکھی ہے کہ اس آیت کا مصداق اور اس میں جو لیلہ مبارکہ ہے تو اس کا مصداق شب برات نہیں ہے، اور اس کا مصداق جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہی اس کا مصداق ہے، اور قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں، دیگر نصوص میں اس کی تصریح موجود ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حوالے سے سوال کا، دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں شب برات کے حوالے سے ایک افراط اور تفرید کی کیفیت موجود ہے۔ افراط اور تفرید کی کیفیت کیا ہے؟ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ ایک تہوار کی صورت میں اسے مناتے ہیں، اور باقاعدہ چراغاں کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس رات کے لیے کچھ مخصوص احکام سمجھے گئے ہیں، اس میں صلاۃ التسبیح کا ایک تصور موجود ہے، اسی طرح اس میں اجتماعی نوافل کا ایک تصور موجود ہے، اور اگلے دن صبح جو ہے وہ روزے کا ایک تصور جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح بعض دیگر عمومی احکام کے جن لوگوں کو فرائض کی طرف بھی توجہ نہیں ہے تو وہ ایک تہوار کے طور پر جب اسے مناتے ہیں، اور پھر مخصوص پکوان اور اس میں جو ہے وہ شیرینی، کوئی حلوہ، تو اس کے بنانے کا اور اس کی تقسیم کا ایک تصور موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح آتش بازی کا ایک تصور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عقیدہ جوڑ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ تو یہ تصورات تو ٹھیک نہیں ہیں، یہ یعنی ایک انتہائی سوچ ہے۔ دوسری طرف انتہائی سوچ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یعنی اسے کلی طور پر بدعت قرار دینا اور اسے خلاف اسلام اور اس کی کوئی مشروعیت نہ سمجھنا، تو یہ بھی ایک انتہائی فیصلہ اور ایک انتہائی رائے ہے۔ اور اس میں بہرحال اعتدال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، راتوں میں بھی عبادت کرتے تھے، نوافل کا بھی اہتمام ہوتا تھا، روزوں کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ ہاں، شعبان کی آخری 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کے لیے ایک قوت اور ایک طاقت جو ہے وہ موجود ہو۔ تو عمومی طور پر یعنی اس میں عبادت کرنا فضیلت کی بات ہے، شعبان کے پورے مہینے میں فضیلت کی بات ہے، لیکن کسی تخصیص اور اس پر کوئی مداومت اور اس پر کوئی یعنی خاص التزام کے بغیر کوئی خاص التزام جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ مجھے حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک حوالہ ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ یہ بات ذکر کی اور بڑی بہترین بات ذکر کی کہ وَالْإِتِّبَاعُ كَمَا يَكُونُ فِي الْفِعْلِ أَيْضًا يَكُونُ فِي التَّرْكِ فَمَنْ وَاظَبَ عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الشَّارِعُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، کہ اتباع کا حکم جس طرح
فعل میں ہیں تو اسی طرح ترک میں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جیسے کیا، جب اس کی ہم اتباع کرتے ہیں تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا عمل ہو کہ جو خلاف سنت ہے، جو سنت کے مطابق نہیں ہے، اور عمومی طور پر اگرچہ اس میں خیر کا کام ہو تو جواز موجود ہے، لیکن جب ہم اس میں التزام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، نہ کرنے والوں پر نکیر کرتے ہیں، تو پھر ہم بدعت کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پر ہم یہ حکم نہیں لگاتے۔ اور اس وقت جو ایک کرونا وائرس کی صورتحال ہے پورے ملک میں، تو آپ اپنے گھروں میں عبادت کیجئے۔ اس رات کو لہو و لعب میں، آتش بازی میں، اور محض کھانے پینے میں یا کھلانے میں، یا جو عمومی تصورات ایک تہوار کی صورت میں جڑ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کو آپ صرف نہ کیجئے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نوافل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور صرف تخصیص اس رات کی نہیں بلکہ شعبان کی دیگر راتوں میں بھی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں جو روایات موجود ہیں، تو اگرچہ ان روایات میں کلام بھی کیا گیا اور اس میں ضعف بھی موجود ہیں، تو لیکن بحیثیت مجموعی جو ہیں وہ حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہیں، کہ فی الاصل کوئی نہ کوئی بنیاد جو ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ اور اسی طرح مختلف مفسرین کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کی اساس اور کوئی نہ کوئی بنیاد وہ ضرور ذکر کی ہے۔ تو بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی التزام کے، بغیر کسی مداومت کے شعبان کے پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کے ساتھ دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔